اب میں درخواست کر رہا ہوں عالی جناب خالد نظامی صاحب سے، جو جماعت نظامی ادھونی کے ناظم ہیں، کہ اپنے مقالے سے ہم سب کو نوازیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ سرپرست جلسہ حضرت خواجہ سید محمد نظامی دہلوی مدد اللہ العلی، و صدر جلسہ پروفیسر سید شاہد مہدی صاحب قبلہ، و مہمان ذی وقار علی جناب پدم شری پروفیسر اختر الواسی صاحب قبلہ، اور دیگر مہمانان خصوصی و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شمس العلماء مصور فطرت حضرت خواجہ حسن نظامی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے 66ویں سالانہ عرس مبارک کے موقع پر جو بین الاقوامی ویبینار منعقد کیا گیا ہے، آج کے اس ویبینار کا جو عنوان ہے حضرت خواجہ حسن نظامی حیات و خدمات، اس پر میں نے مقالہ لکھنے کی کوشش کی ہے، ملاحظہ فرمائیں۔ امام المشائخ شمس العلماء مصور فطرت حضرت خواجہ حسن نظامی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ایک پیر کامل، عالم باعمل، ادیب، صوفی، صحافی، تاریخ و تذکرہ نگار، مترجم و مفسر قرآن، مذہبی رہنما، علم و ادب کی دنیا میں مشہور و معروف ہیں۔ ان کی ذات مجموعہ صفات اور مخزن کمالات تھی۔ انہوں نے جس میدان میں بھی قدم رکھا، مثال قائم کر دی ہے۔ ان کی تصانیف کو پڑھ کر جہاں ان کی ہمادانی کا قائل ہونا پڑتا ہے، وہیں خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی انسانی عظمت کے نقوش بھی دل پر ثبت ہو جاتے ہیں۔ ان کا جذبہ حب الوطنی، انسان دوستی، مذہبی رواداری، ہماگیر اتحاد کی خواہش، دوسروں کے جذبات کا احترام، باہمی مفاہمت اور صلح جوئی کی کوششیں تحریروں ہی سے نہیں، ان کے کردار سے بھی ظاہر ہوتی ہیں۔ دیگر صوفیہ کی طرح انہیں بھی باہمی منافرت اور جنگ و جدال سے سخت نفرت تھی۔ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ خود فرماتے ہیں، میں صوفیوں کے فرقے سے تعلق رکھتا ہوں جس کو جنگ سے دلی نفرت ہے۔ لڑنے والا خواہ کسی ملک اور کسی قوم، کسی مذہب کا ہو، میں اس کے جذبہ جنگ کا دلی دشمن ہوں۔ میں نہیں چاہتا کہ انسان خدا کی سرزمین پر خون ریزی کرے۔ مجھ کو اس خیال سے بھی تکلیف ہوتی ہے کہ آدمی 4 دن کی فانی زندگی کے لیے اور اس کی دولت و عزت کے واسطے اپنے ہم جنس بھائیوں کا خون بہا دے۔ احترام آدمیت کا جذبہ جس کے تحت وہ دنیا کے تمام انسانوں کو یکساں طور پر اپنا بھائی سمجھتے ہیں، انہوں نے اپنے صوفی بزرگوں سے یہی درس لیا تھا۔ اللہ رب العزت تمام عالموں کا رب ہے، اس لیے قرآن میں اس نے خود کو رب العالمین کہا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام عالموں کے لیے رحمت۔ تمام جاندار ایک خالق کی مخلوق اور تمام انسان ایک آدمی کی اولاد ہیں، اس لیے مذہبی و نسلی اعتبار سے سارے انسان آپس میں بھائی ہیں، اس لیے ہر ایک کے ساتھ برادرانہ سلوک ہی کرنا چاہیے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کے درمیان کسی تفریق کو گوارا نہ کیا، ہر کسی کی تکلیف میں سب کی مدد کی، خطا کار چاہے کسی بھی مذہب کا ہو، آپ نے اس کی غلطیوں اور زیادتیوں کے مقابلے میں عفو و درگزر سے کام لیا۔ اسی اصول پر تمام سلف و صالحین، صوفیاء و مصلحین عمل کرتے رہے۔ خواجہ صاحب نے یہ تعلیمات اپنے بزرگوں سے ورثے میں پائی تھی، اور جس ماحول میں ان کی تربیت ہوئی تھی، اس نے انہیں تعصب اور تنگ نظری کی ہوا تک نہیں لگنے دی تھی۔ صوفی اکرام کے خانقاہیں اور آستانے بلا تفریق و مذہب و ملت ہر خاص و عام کے لیے کھلے رہتے ہیں۔ آنے والوں سے اس کا نام، اس کا مذہب نہیں پوچھا جاتا، بلکہ اس کی ضرورت پوچھی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس بات کے سخت مخالف تھے، عقیدے یا مذہب کی بنا پر لوگوں کی دل آزاری کی جائے، ان کو غیر سمجھ کر ان کے ساتھ ظلم و زیادتی روا رکھی جائے۔ جو لوگ اس طرح کا تعصب رکھتے تھے، خواجہ صاحب ان سے ملنا پسند نہیں کرتے تھے۔ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ خود فرماتے ہیں، میں اس قسم کے لوگوں سے بات چیت کرنا پسند نہیں کرتا جو دوسرے مذہب کی دل آزاری جاری رکھتے ہیں۔ میرا مذہب صلح کل ہے، سب قوموں سے ملنساری برتنی چاہتا ہوں، لیکن اگر کوئی خواہ مخواہ حملہ کر دے تو منصفانہ جواب دہی میرے عقیدے میں ضروری ہے۔ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اس اقتباس سے ظاہر ہوتا ہے کہ خواجہ صاحب
रहमत अलैहि अमन पसंद और वसी उल क़ल्ब इंसान थे। उनकी शख्सियत एक ऐसा सहर, एक ऐसी जाज़िबियत थी जो भी एक बार उनसे मुलाकात कर लेता उनका गिरविदा हो जाता। ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह अलैह उसूलों के मामले में कभी समझौता नहीं करते थे। सच बात यह है कि ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह अलैह बहुत साफ गो और बेबाक इंसान थे, और वो साफ गोई और बेबाकी ही थी कि वो बड़े से बड़े आदमी से टक्कर ले लेते थे। वो अपने अखबार में हुकूमत वक्त के ख़िलाफ़ भी लिखते। कांग्रेस की सियासी गलतियाँ भी बताने में उन्हें कोई खौफ महसूस ना होता था। ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह अलैह का हल्क़ा अहबाब बहुत वसी था, जिनमें मुसलमानों के अलावा गैर मुसलमानों की भी बहुत बड़ी तादाद थी, जिनमें अंग्रेज़ हुकाम व आला अफसरान भी शामिल थे। सरदार पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महाराजा किशन प्रसाद, पंडित सुंदरलाल सबसे ख्वाजा साहब के करीबी ताल्लुकात थे। जब दिल्ली फसाद की जद में आई तो उनके मोहल्ले में 2 हिंदुओं के घर थे। ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह अलैह उनके घरों के सामने चारपाई बिछाकर बैठ गए। जब तक फसाद ख़त्म नहीं हुआ वहाँ से नहीं गए। ख्वाजा साहब के ऐसे बेशुमार कारनामे हैं जो हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के लिए उन्होंने किए। ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह अलैह गंगा जमनी तहजीब, हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के अलमबरदार थे। ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह अलैह खुद फरमाते हैं, हिंदू हे से शुरू होता है और मुस्लिम मीम से शुरू होता है। ये दोनों मिलकर हम बन जाते हैं। हमें हिंदुस्तान में हम बनकर रहना चाहिए। कौमी यकजहती की इससे बड़ी मिसाल और क्या हो सकती है। ख्वाजा साहब का सिपाराए दिल में ये दुआया मजमून मुलाहजा फरमाएं, तुझको दाता कहें, तुझको मौला कहें, तुझको दावर कहें, तुझको क्या कुछ कहें, तू हर है और हर से आज़ाद। तू हिंदू का बरहम और ओम और मुसलमान का अल्लाह, ईसाई का गॉड, सिख का अकाल पुरख। तो अमीर और गरीब को एक निगाह से देखने वाला है। हमारी दुआ है और प्रार्थना है, सुन और कबूल कर। हिंदू मुस्लिम की ताज़ा कोशिश इत्तेहाद में बरकत हो, दोनों के दिलों में खुलूस अता फरमा और ज़ात की रंजिश और ख़ुद गर्जियाँ बीच में ना आने दे। ख्वाजा साहब ने अपनी सारी ज़िंदगी मुल्क की कौमी यकजहती, इस्लाही और फलाही कामों में गुजार दिए और ऐसे काम अंजाम दिए जो हमेशा याद किए जाएंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बेहद शुक्रिया अली जनाब खालिद निज़ामी साहब।